حصول پاکستان کے لیے جو کوشش ہے اس میں ان قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو اس سلسلے میں دی گئی، تھرو آؤٹ تحریک میں دی گئی، لیکن خاص طور پہ جب تحریک اپنی کامیابی کی منزل کو پا رہی تھی، پہنچ رہی تھی اس تک، اس وقت جو قربانیاں پیش کرنی پڑیں مسلمانان ہند کو، وہ بے مثال بھی ہیں اور ایک حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ انتہائی المناک بھی ہیں، افسوسناک بھی ہیں۔ جس وسیع پیمانے پہ قتل و غارت ہوا ان مسلمانوں کا جو انڈیا میں، بھارت میں شامل ہونے والے علاقوں کے رہنے والے تھے اور اس کو چھوڑ کے پاکستان کے علاقے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جو مشکلات ان کو پیش آئیں، جس قتل و غارت کا، جن بے عزتیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، جن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسلیں ان کو بھی ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور ان کو یہ باتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ کسی بھارت یا ہندوؤں کے خلاف کسی تعصب کو پالنے کے لیے نہیں، اس کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک تاریخی حقیقت کے طور پہ اور اپنے آباء و اجداد کی، اپنے اسلاف کی قربانیوں کے تذکرے کے طور پر اس کا تذکرہ، اس کو یاد رکھنے کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یعنی ٹرینوں میں لوگ آتے تھے، ٹرینیں جو ہیں وہ پاکستان جب پہنچتی تھی تو خون سے لت پت ہوتی تھی، ان میں لاشیں ہی لاشیں ہوتی تھیں یا خون ہی خون ہوتا تھا۔ چند لوگ ہوتے تھے جو بچے ہوتے تھے، بلکہ ایسی ٹرینیں بھی ہیں جن میں کوئی ایک فرد بھی بچا ہوا نہیں تھا۔ تو اسی طرح راستے میں قافلوں پر حملے ہوئے، بستیوں پر حملے ہوئے اور مسلمان بچیوں کی، لڑکیوں کی، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کو وہاں زبردستی رکھا گیا اور عرصے تک وہ وہاں رہیں۔ پھر بازیابی کے لیے جو کوششیں ہوئیں ان میں کتنی کامیابی ہوئی، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بہت کم کامیابیاں ہوئیں اور زیادہ وہیں رہ گئی بیچاری، اور پتہ نہیں ان کی نسلیں اب جو وہ کس حال میں وہ وہاں گزارا کر رہی ہیں اور اپنے دین کے کسی حصے کو انہوں نے وہ یاد رکھنے کے قابل بھی ہے نہیں، دین کی کسی بات۔ تو یہ یعنی انہوں نے دنیاوی حوالے سے بھی قربانیاں دیں اور دینی حوالے سے بھی قربانیاں دینی پڑی ان کو، اور ان پر مسلط کی گئیں یہ قربانیاں، اور وہ انہوں نے پھر دیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایسی بہت سی مثالیں تھیں اس دور میں کہ پاکستان پہنچ کے پھر لوگ سجدہ زمین پر گر کر، خاک پر اپنی جبینیں رکھ کر سجدہ شکر ادا کرتے تھے کہ چلو قربانیاں دے کے اور خاندان کا زیادہ حصہ کٹوا کے، لٹوا کے وہ بالآخر اپنے اس سرزمین پر پہنچ گئے ہیں جو ان کے خوابوں کی سرزمین ہے۔ تو یہ خواب جو دیکھا گیا تھا، اس میں ایک حصہ تو یہی تھا جو میں نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کی عمومی پسماندگی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، اس کا ازالہ۔ دوسرا ان کے دینی حوالے سے یہ خواب تھا اور بڑا اس کا یہ اہم حصہ ہے تحریک پاکستان کے، یعنی مقاصد کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نعرہ مثلا نہ لگتا، دینی ہدف اور مقصد کو واضح کرنے والا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگر یہ نعرہ پاکستان متحدہ ہند میں نہ لگتا تو میرا یقین ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم اس آزاد ملک پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، کیونکہ متحدہ ہند کے مسلمانوں نے بالعموم جو تحریک پاکستان کا دل و جان سے ساتھ دیا، وہ اس میں اس نعرے کی اور اس مقصد کی تحریک جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر تھا۔ تو آج بھی ہمیں اس مقصد عظیم کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے ملک میں اسلام عملی طور پہ لا کر اس کے استحکام کو یقینی بنانا چاہیے، کیونکہ جس طرح قیام پاکستان کی بنیاد یہ نعرہ اور یہ جذبہ تھا نفاذ اسلام کا اور اسلام کو عملی طور پہ لانے کا ملک میں، اسی طرح استحکام پاکستان کے لیے، بقائے پاکستان کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے بھی یہی جذبہ ہمیں کام دے سکتا ہے، اور یہی جذبہ ملک کے اندر ایک یونٹی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح صوبائیت نے اور صوبائی نعروں نے سر اٹھایا ہوا ہے اور ایک عرضے سے چل رہے ہیں اور سر اٹھائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تدارک اور ان کا علاج بھی یہی نعرہ ہے، یہی جذبہ ہے نفاذ اسلام کا اور قیام پاکستان کے مقصد کو پورا کرنے کا۔